سونو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہے۔ سونو اور اس کی بیوی سونی دن بھر کام کرتے تھے، پر پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک بوڑھی بیمار ہو گئی۔ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ سونو اور سونی نے ان کی بہت دیکھ بھال کی۔ وہ اپنے آخری وقت پر تھی کہ وہ سونو سے کہتی ہیں، تم دونوں نے میری بہت خدمت کی ہے، بدلے میں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے تو نہیں، سوائے اس کوکر کے، تم یہ لے لو۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کسی کی خدمت بدلے کی نیت سے نہیں کی جاتی، اور یہ کوکر ہم نہیں لے سکتے۔ لے لو بیٹا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تم اس کوکر کا استعمال کرو گے تو استعمال سے پہلے یہ ضرور کہنا، کوکر میرا سب سے اچھا، چل میری پسند کا کھانا بنا۔ ایسا کیوں اماں؟ مجھے یہ کوکر ایک بابا نے دیا تھا اور کہا تھا کہ جب بھی میں کسی کی مدد کروں گی تو یہ کوکر اپنا کرشمہ دکھائے گا، لیکن میں نے کبھی کسی کی مدد نہیں کی، اس لیے آج تمہیں دے رہی ہوں۔ جب تم کسی کی مدد کرو گے تو یہ اپنا جادو دکھائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھی اماں چل بسیں۔ ان دونوں نے اس کوکر کو ان اماں کی آخری نشانی کے طور پر اپنے پاس الماری میں رکھ لیا اور اپنے برتنوں میں ہی کھانا بنانے لگ گئی۔ انہیں کوکر کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر گئے اور سونو بیمار ہو گیا۔ تھوڑی بیماری میں تو وہ جا کر لکڑیاں کاٹ ہی لاتا تھا، پر ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور کچھ دن تک وہ لکڑیاں کاٹنے نہ جا سکا۔ اس وجہ سے اس کی آمدنی بھی رک گئی اور گھر سے راشن بھی ختم ہونے لگ گیا۔ سونو پریشان ہو کر بولا، اب مجھے لکڑیاں کاٹنے جانا پڑے گا۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم لوگ بھوکے ہی رہ جائیں گے۔ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر اس بیماری میں تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہتی تو ٹھیک ہو، پر کیا کروں، یہ بھوک بھی تو برداشت نہیں ہوتی، اور بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ کیسے دن آ گئے ہم پر، ہمارے بچے بیچارے کب سے بھوکے ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ کیوں نہ میں ندی پر جا کر کچھ مچھلیاں پکڑ کر لے آؤں؟ تم کیسے جاؤ گے؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کب تک ایسے بیٹھا رہوں گا؟ ندی کا پانی آج کل اوپر ہے تو زیادہ مچھلیاں ہوں گی اور پکڑنا بھی آسان ہوگا۔ انہیں بازار میں بیچ دوں گا یا گھر لا کر کھا لیں گے ہم۔ سونو بنا دیر کیے اپنے دوست سے جال مانگتا ہے اور ندی پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ندی میں جال ڈالتا ہے، کافی ساری مچھلیاں اس کے جال میں آ کر پھنس جاتی ہیں۔ وہ مچھلیاں لے کر گھر آنے لگتا ہے کہ راستے میں ایک آدمی ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا ہوتا ہے۔ سونو اس کے پاس جاتا ہے۔ کیا ہوا بابا، آپ رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا، میں ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری بیوی بہت بیمار ہے۔ میں کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں۔ اگر تم مجھے یہ مچھلیاں دے دو تو میں گھر لے جاؤں۔ پر بابا، میں یہ مچھلیاں کیسے دے دوں؟ میں انہیں بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے گھر میں بھی آپ کے گھر والا حال ہے۔ مان جاؤ بیٹا، اگر آج بھی میں خالی ہاتھ گیا تو میری بیوی ضرور مر جائے گی۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے کمانے والا؟ آپ کا بیٹا یا کوئی اور؟ نہیں، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اور میری بیوی ہی ہیں۔ میرا ایک بیٹا تھا، لیکن کچھ سال پہلے وہ چلا گیا، مر گیا۔ اب میں اور میری بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اگر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے بابا جی، یہ مچھلیاں آپ ہی رکھ لو۔ اس کے بعد سونو گھر آتے ہوئے ساگ کے پتے توڑ لاتا ہے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو وہ ساگ دے کر کہتا ہے، سونی، مجھے آج کچھ نہیں ملا، اس لیے ساگ ہی توڑ لایا ہوں۔ یہی دے دو، یہی بنا لیتی ہوں، یہی صحیح، کچھ کھانے کو تو ملے گا۔ اب بناؤں کیسے؟ کڑھائی تو ٹوٹ گئی ہے۔ وہ کوکر نکال لو، وہ کس دن کام آئے گا؟ سونی الماری سے وہ کوکر نکال لیتی ہے اور کوکر میں ساگ ابالنے لگتی ہے۔ اچانک سونو کو ان اماں کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ فوراً کوکر کے پاس جا کر کہتا ہے، کوکر میرا سب سے اچھا، چل میری پسند کا کھانا بنا، آج میرا پنیر مٹر کھانے کا دل ہے۔ یہ کہہ کر سونو کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ سونی جب کوکر کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں مٹر پنیر بنا ہوتا ہے۔ جلدی آؤ، جلدی آؤ، یہ دیکھو کتنے مزے کی سبزی بن کر تیار ہوئی ہے۔ بچے اور سونو جلدی جلدی کچن میں آتے ہیں۔ کیا ہوا سونی؟ یہ دیکھو ذرا۔ اس کا مطلب ہے یہ واقعی جادوئی کوکر ہے؟
اس کے بعد سب گھر والوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ان کے اچھے دن آ گئے۔ اب جب کبھی ان کا کچھ کھانے کا دل کرتا تو وہ کوکر کو دھو کر چولہے پر چڑھاتی اور اپنے پسند کی چیز کا نام بولتی تو مزیدار کھانا بن جاتا۔ ان کے گھر سے طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو آتی تو ان کے پڑوسی اپنے بیوی سے کہتا ہے، یہ سونو کے گھر سے روز طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آتی ہے، ان کے پاس اتنے پیسے کب سے آ گئے جو یہ لوگ پکوان بنا کے کھاتے ہیں؟ ہاں کہتے تو ٹھیک ہو، ان کے پاس کب سے اتنے پیسے آنے لگ گئے کہ یہ روز روز پکوان بنا کر کھانے لگ گئے؟ پتہ تو لگانا ہی پڑے گا، آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کہہ کر دونوں سونو کے گھر پر نظر رکھنے لگ گئے اور انہیں ان کا راز پتہ چل گیا۔ وہ دونوں مل کر اس کوکر کو چرانے کا پلان بناتے ہیں اور ایک روز جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں گھس کر وہ کوکر چوری کر لیتے ہیں اور گھر آ کر اس کی بیوی کوکر دھو کر اس کو چولہے پر چڑھا دیتی ہے اور بولتی ہے، کوکر میرا سب سے اچھا، میری پسند کا کھانا بنا دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی پسند کی بریانی کا نام لیتی ہے، لیکن تھوڑی دیر میں کوکر پھٹ جاتا ہے اور دونوں زخمی ہو گئے۔ آواز سن کر سونو اور سونی دونوں بھاگے بھاگے آتے ہیں تو زمین پر پڑے اپنے کوکر کو دیکھ کر وہ سارا ماجرا سمجھ جاتے ہیں۔ سونو اپنے کوکر کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ واپس سے جڑ کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پڑوسی کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنے کیے کی سونو سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، ہم تمہارے گھر سے یہ کوکر چوری کر کے لے گئے تھے اور اس کی سزا ہمیں مل گئی۔ یہ کوکر صرف اس کے لیے جادوئی ہے جو صاف دل سے اس کا استعمال کرے۔ سونو اور سونی اپنا کوکر لے کر گھر آ جاتے ہیں اور روز روز اس میں اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھاتے ہیں۔ مزید اچھی اسٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسٹوری آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔